ہے کہ یو پی آئی جو ایک آن لائن ایپ ہے منی ٹرانسفر کے حوالے سے انڈین ایپ ہے، وہ ان کنٹریز کے لیے آفر انڈیا نے رکھی ہے کہ ہم G20 کے جو ان سے ممبر ہیں ان کے لیے ہم آفر رکھتے ہیں کہ وہ یہ ایپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا فائدہ ہونے والا انڈیا کو جب ایپ یوز ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 سے 3 چیزیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا وہ ایپ جو ہے وہ لانچ کر رہا ہے، اس کا لانچ ہو گئی ہے وہ تو آلریڈی، لیکن دوسرے کنٹریز بھی اب یوز کر پائیں گے. ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تو اپنی طرف اٹینشن لینا اس چیز کی طرف، اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو متوجہ کرنا کہ اپنی امیج جو ہے وہ بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک پازیٹیو امیج دے رہے ہیں، لیکن جو اس کا ایک دوسری تصویر ہے جو کشمیر میں ہمیں پچھلے کئی سالوں سے جو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اس کے اوپر مٹی دبانے کے لیے کہ جو وہاں کی جو آزادی کا مسئلہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی یہ چیز ہم ہو سکتا ہے. انڈیا والے تو پوری دنیا میں یہ تاثر دے رہے ہیں، یہ امیج دے رہے ہیں کہ بھائی ہم کشمیر میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، G20 کی میٹنگ ہم کشمیر میں کروانے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت انفراسٹرکچر بہتر کر رہے ہیں. تو یہ بہتر چیز نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم یکجہتی پر ہم کوئی گزشتہ 20-30 سالوں سے ایک ڈرامہ کرتے آ رہے ہیں جس کا کشمیریوں کو ریلی نکالتے ہیں، نعرے جس کا کشمیریوں کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا اگر ہم براڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل لیول کی پولیٹکس کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو انہوں نے 35 سے اور آرٹیکل 370 ختم کر دیا. ٹھیک ہے، اس پر ہم نے جو ریئیکٹ کیا وہ فقط کبھی ہاتھ اٹھا کر کبھی ٹانگ اٹھا کر ہم نے احتجاج کیا. اس سے بڑھ کر ہماری طرف سے نہ انٹرنیشنل لیول پر کوئی پالیسی اپنائی گئی اور نہ ہماری طرف سے کچھ ریئیکٹ کیا گیا. کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، اور کون سے ایریا سے؟ میں کوٹلی آزاد کشمیر سے بلانگ. آزاد کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں، میں تو کبھی انڈیا سائڈ پہ جو کشمیر، جموں اینڈ کشمیر جسے کہہ لیں، میں وہاں پہ کبھی نہیں گیا. کشمیر جانے کا جو پاکستان سائڈ کشمیر ہے، آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں، وہاں اتفاق ہوا، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں. سننے میں آیا وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا سائڈ میں. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم باعث لیس ہو کر بلا تعصب اس چیز کو دیکھیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کی روڈز، وہاں کے اسکول، وہاں کا معیار تعلیم، وہاں پہ ہر چیز، وہاں اچھا خاصا بجٹ دیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، کشمیری ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم کمپیئر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، ہمارا نیریٹیو ہے، ہم آزادی چاہتے، ہاں وہ ہے. ریلی ہم نکالتے ہیں، نعرے ہم لگا دیتے ہیں، 75 سال میں کیا گیا. یہ ایک سوال ہے ہر ایک انسان سے میں کرتا ہوں جو کشمیر کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ G20 کی میٹنگ جو وہاں پر ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا کے گروئنگ کنٹریز، جو گروئنگ نیشنز ہیں وہ وہاں پر آئیں گی، تو کشمیر کا امیج ٹورزم کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے کتنا گرو ہو جائے گا انڈیا سائڈ؟ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ براڈ پرسپیکٹو پہ اور انٹرنیشنل لیول کی پولیٹکس کر رہا ہے. اس میں اول تو G20 کے ممالک کو قائل کرنے کے لیے جس طرح کے وہ ٹیکٹکس اپنا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے تو وہ کامیاب پولیٹکس کر رہے ہیں. جبکہ یہ ایک لیٹ سپوز اگر دیکھا جائے، آپ نے بولا جیسے ان بائس ہو کے سوچا جائے، تو یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ سر غلط چیز ہے، لیکن وہ تو اپنی پالیسی کر رہے ہیں. کیسے ہے؟ مطلب وہ ادھر کے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ لا رہے ہیں، اگر تو غلط کیسے ہے؟ نہیں، اگر ہم دیکھیں تو اب دیکھیں نا کہ وہ اپنا تسلط، اپنا جابرانہ تسلط قائم کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی اسٹیٹ کے جو ہے وہ معاملات کو چلانے کے لیے انہوں نے تو کچھ کرنا ہے. اب 2019 کی میں نے مثال دی، 2019 میں 35 سے اور دفعہ 370 ختم کرنے کے بعد انہوں نے اس کی حیثیت بالکل جو ہے الگ ریاست کی ختم کر دی. وہاں پر انڈین آ کے پراپرٹی لے رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، انہیں صوبے کی شکل دے دی گئی ہے، اور یعنی کہ وہ اپنی آبادکاری کر رہے ہیں. اور وہ آج سے 30 35 40 سال بعد کے حالات کی تیاری کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ریفرینڈم ہو جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے تو تب ہم اپنی مرضی کے مطابق ریفرینڈم کے جو ہے نتائج کو مینیپولیٹ کر سکیں. یہ ساری باتیں آپ کی مان لیتا ہوں کہ وہ فیوچر کا سوچ رہے ہیں، لانگ ٹرم پالیسی لا رہے ہیں، تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہم بھی ایسا کر لیں، ہمارے پاس بھی تو کشمیر ہے، ہم بھی کر لیں، ہم بھی ڈیولپمنٹ لائیں، ہم بھی انفراسٹرکچر بہتر کریں، ہم بھی دنیا کو دکھائیں کہ بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں کئی چیزیں ہیں. مثلا آپ دیکھیں، جب سے کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ جو کشمیر ہے، ہم نے پچھلے 75 سالوں میں یا 70 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ریلی نکالی ہے. ٹھیک ہے، ریلی نکالنے کے بعد احتجاج کیا ہے. احتجاج کرنے کے بعد کوئی
اس میں اگر ہم اپنے ماضی میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی پوری لمبی ڈیبیٹ ہے، بحث ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ کن بنیادوں کے اوپر ہمیں کشمیر نہیں مل رہا، یا وہ کون سی چیزیں تھیں، یہ مکمل ایک بحث مل جائے گی آپ کو چیزوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرنے سے اور ریلیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے، ہم لیکن آپ کے 5 صوبے ہیں وہ تو آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے. تو ایک نئے آپ اکانومی کہاں ہے انڈیا بنگلہ دیش جس کو آپ نے 1971 میں کاٹ کر پھینکا، میں کہوں گا خود سے، مثلا کہ کیا آپ کو ایک بھٹو گیا اور آپ کے 90,000 فوجی قید ہوئے وہاں پہ، اور وہ سارا ایک سینیریو ہے. تو جھوٹے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ ہیں خود، ہم لوگ پاکستانی میں ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا یہ ایک نیریٹو ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں انہیں میں یہ سمجھتا ہوں نہ ہی پاکستان کو دیا جائے وہ، نہ انڈیا کو دیا جائے. انہیں ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ان کو لانا ہوگا. وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا اگر پاکستان میں جانا چاہتے ہیں پاکستان میں چلے جائیں، اگر وہ کسی سائڈ پہ بھی نہ جاتے. ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے اور تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان نے کشمیر کی بات کی ہے، اور شاید اس افراتفری میں وہ کشمیریوں کی بات کرنا بھول گیا. یعنی ہمیں کشمیر سے غرض ہے، کشمیریوں سے غرض نہیں ہے. تھوڑی سخت بات کی ہے، لیکن حقیقت کے اوپر یہ حقیقت ہے کہ مطلب ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. یہ نعرہ کیوں نہیں کہ بھائی کشمیریوں کا درد ہے؟ ہم کب تک حقیقتوں کو اپنے سینوں میں دبائے رکھے؟ ہمارے سینے چھلنی ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے کیے گئے. یعنی کہ وہ لائن آف کنٹرول جو ہے ہمیں ڈیوائیڈ کر رہی ہے، اس پار ہمارے لوگ رہ رہے، بہن بھائی رہ رہے اس پار، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہاں آپ اس کو جو ہے انٹرنیشنل پولیٹکس اور اس کو فٹ بال کی طرح آپ کشمیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے جی کشمیر ایشو پہ ہم نے بات کرنی ہے دوسری، اور ہمیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہمیں سمجھے کہ وہ ایک لونڈی کی طرح نچایا جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر بھی رو پڑے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں پراپر بجٹ نہیں دے رہی، یونیورسٹیز نہیں ہے وہاں پر اس طریقے سے. تو کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بالکل بڑی بدقسمتی ہے، اور بڑے شرم سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس دور میں بھی پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی انتظامیہ مراد ہوتی ہے عوام پاکستان. ہرگز ہاں وہ آپ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس بات کا ادراک نہیں کر سکے کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پر کیا پالیسی اپنانی چاہیے. یعنی کہ حق تو یہ ہے کہ کشمیر کی جو مقامی لیڈرشپ ہے، جو لوکل پولیٹیشنز ہیں، انہیں جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھیجا جائے، انہیں یو این میں بھیجا جائے تاکہ وہ اپنے مدعے کو خود ریپرزینٹ کریں. آپ نام نہاد وکیل بنے پھرتے ہیں. چلیں وکالت آپ نے کی، ہم کہتے ہیں ٹھیک وکالت کی، لیکن آپ نے کیا نتیجہ نکالا اس سے، یا کیا اس کا ہمیں آؤٹ پٹ آیا، وہ ہمیں بتائیں. 70 سال میں آپ کو کیا فائدہ ہوا مجھے یہ بتائیں. دیکھیں تھوڑے سے تلخ سوالات ہیں، اور یہ جواب بھی جو دے رہے ہیں حقیقت پر مبنی مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو سنیں گے. یہ چیز میڈیا پہ کیوں نہیں لائی جاتی؟ میڈیا پہ ہمیشہ یہ کیوں دکھایا جاتا ہے وہ انڈیا میں بہت ظلم، انڈیا میں بہت ظلم. یہ کیوں نہیں بتایا جاتا انڈیا میں کتنی انفراسٹرکچر وہ کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو یہ کشمیری بول رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ سر یہ ہمارا قومی المیہ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم حقیقت پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں اور منہ چھپاتے ہیں. ہمیں غدار نہ کہہ دیا جائے. اور یقین مانیں میں کشمیری ہوں، میں میرے جذبات پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. میرے گھر والے پولیٹیکل پارٹیز ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستانی پارٹیز کے ادھر جو ہیں وہ کیمپونس، لیکن ان سب کے باوجود 2019 کے بعد جو حالات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، کشمیریوں کے دلوں میں جو خلش وہ پڑ چکی ہے، اور ان کے جو دلوں کے جذبات ہیں، اگر یہی حالات رہے تو باخدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر ایک ایسی ڈگر پر حالات چل پڑیں گے کہ پھر سنبھلے نہیں جائیں گے. پاکستانی سائڈ کشمیر کی بات جی بالکل میں اس کی اور جتنا یعنی آپ کہہ رہے ہیں 2019 کے بعد نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دل میں خلش بڑھ رہی ہے پاکستان کو لے کر. کیا وجہ ہے کہ مطلب مہنگائی کو لے کر یا اوور آل؟ دیکھیے کہ ہمارے جسم کو چھلنی کیا گیا، ہمارے جگر کے ٹکڑے کیے گئے. ہماری ایک ریاست، ایک متنازع ریاست کو انہوں نے ایسے ڈکلیئر کر دیا وہ پیپرز پر سائن کر کے کہ جیسے یہ ان کے صوبے بن گئے، اور اس پر کوئی ری ایکشن نہیں آیا. اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ کی اس میں جو ہے وہ آپ کی رائے، آپ کی مرضی شامل ہے. اگر آپ کوئی وہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، حق تو یہ نہیں تھا نا بنتا کہ آپ